بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلاۃ کے بعد کتاب التوحید کے دروس کے سلسلے کی یہ 5ویں کڑی ہے جو آج کے اس درس میں پیش کی جا رہی ہے. اور آج جو باب اس کتاب کا زیر گفتگو آنے والا ہے وہ ہے باب الخوف من الشرک. باب الخوف من الشرک بیان ہے شرک سے خوف اختیار کرنے کا، خوف کھانے کا، ڈرنے کا، بچنے کی کوشش کرنے کا. اور اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے 2 آیتیں یا آیتوں کا ٹکڑا اور 3 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. اور آیتیں اور بھی ہیں لیکن یہی 2 آیتیں اور 3 حدیثیں اس باب کی وضاحت کرنے کے لیے کافی ہیں. اور کتاب کو چونکہ مختصر کرنا تھا مؤلف رحمہ اللہ کو، اس کو بہت ضخیم کتاب نہیں بنانا تھا، اس لیے صرف انہی آیتوں اور انہی حدیثوں پر اکتفا کیا. اور باب کی ترتیب میں نمبرنگ میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے، بڑی حکمت پوشیدہ ہے. پہلا باب جو تھا اس کتاب کا وہ توحید کے معنی کے سلسلے میں تھا کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، توحید کا مطلب مفہوم کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں. تو اس کی معرفت کے تعلق سے تھا. اب جب بندے نے توحید کی معرفت کو پہچان لیا تو جو دوسرے نمبر کا باب آیا سامنے اس کتاب کے اندر وہ توحید کی فضیلت کا باب آیا کہ بھی توحید جو اختیار کرتا ہے اور توحید پر اپنے آپ کو رکھتا ہے اور توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے. اور اس کے بعد میں تیسرا باب جو گزرا کہ توحید کے اعلیٰ معیار کو مینٹین کرنے والے بندے کی کیا فضیلت ہے. باب من حقق التوحید یعنی کما حقہ، توحید کو اپنی زندگی میں برتا جس نے اور اس پر استقامت اختیار کی اس کی کیا فضیلت ہے. اور بات گزر چکی. تو توحید کی معرفت، توحید کی فضیلت، توحید کے اعلیٰ معیار کو قائم کرنے کی فضیلت، اور اس کے بعد میں اب یہ شرک کا بیان آ رہا ہے یہاں پر. اور بہت پہلے کہا گیا ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. جب آپ ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں لوگ پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھ، یہ معرفت مزید نکھر کر سامنے آتی ہے جب آپ اس کے ضد کو بیان کر دیتے ہیں. آپ نے روشنی کی تعریف کی
لیکن جب تمام تعریفوں کو بیان کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تاریکی کی ضد ہے، تو لوگ صرف اسی 2 کلمے سے آپ کی روشنی کی پوری تعریف کا خلاصہ سمجھ جاتے ہیں۔ علم جہالت کی ضد ہے، دن رات کی ضد ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ اور اس طرح سے اب توحید کو مؤلف رحمہ اللہ بیان کر رہے تھے، توحید کا معنی، اس کی فضیلت، توحید والوں کی فضیلت۔ اب ضروری تھا کہ اس کی ضد کو بیان کرتے اور اس کی ضد کی خطرناکی کو بیان کرتے، تاکہ لوگ اس کو پہچانیں اور پہچان کر اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافت ان یدرکنی، کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، میں اس کے الٹا شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، برائیوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ لیکن میرا قصد کیا تھا، میرا ارادہ کیا تھا، میری نیت کیا تھی اس شر کے بارے میں سوال کرنے کے پیچھے، کہ کہیں میں اس شر کے اندر واقع نہ ہو جاؤں، شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس شر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ جب مجھے شر کے بارے میں معلوم رہے گا تو مجھے اس سے بچنے میں مدد ملے گی، اس سے بچنے میں مدد ملے گی، اس سے دور رہنے میں ہم کو مدد ملے گی۔ اور اسی سے قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ یوشک ان تنقض عر الاسلام عروۃ عروا، اسلام ایک ایک کر کے، اس کی ایک ایک پتی کر کے بکھر جائے گی، یعنی اسلام دھیرے 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 ختم ہوگا۔ اذا نشأ فی الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے جاہلیت کے بارے میں، جاہلیت کو نہ دیکھا ہے اور نہ جاہلیت کے بارے میں ان کو معرفت ہے، کسی بھی ذریعے سے، علم حاصل کرنے کے ذریعے، کتابوں کو پڑھنے کے ذریعے، قرآن کا مطالعہ کرنے کے ذریعے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا معنی، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے ذریعے، احادیث میں، سیر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو نصیحت ملنی چاہیے، ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال دیں گے۔ اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جائے گی ان کو کہ میں تو اسلام کے اندر پیدا ہوا ہوں، میں نے تو زمانے جاہلیت دیکھا ہی نہیں، اور زمانے جاہلیت کی باتیں ہمارے اندر پائی بھی نہیں جائیں گی، ہم سے اور زمانے جاہلیت سے کیا مطلب ہے۔ لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوگی، اور بہت سارے لوگ آج اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں، باقاعدہ وقتاً فوقتاً بات سامنے بھی آتی ہے کہ ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم کو غیر مسلموں کے رسم و رواج سے یا غیر مسلموں کے عقائد سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دراصل سروکار اس حیثیت سے نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر مبتلا نہیں ہیں، لیکن مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اگر آپ کو کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی تو۔ آپ سمجھیں گے نہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، آپ کو یہ معرفت نہیں ہوگی کہ یہ عقیدہ یا یہ عمل، یہ رواج، یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی یہ چیز ہمارے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور میرے بھائیوں، بدعتیں
بہت ساری بدعتیں لوگوں کی دیکھا دیکھی ہمارے اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے میں نے ایک بار مثال بھی دیا تھا، محرم کے موقع پر ایک بندہ بہت دھوم دھام سے محرم منایا کرتا تھا، تو کسی ہمارے اہل حدیث رشتہ دار رہتے تھے، اس کے پڑوسی، اس کو نصیحت کیا کہ کیا یہ سب غیر شرعی باتیں ہلہ گلہ مچاتے رہتے ہو؟ کہا خان صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ لوگ اپنے تہواروں میں فلاں فلاں وقت ایسا ایسا سب کرتے ہیں اور اتنا جلوس نکالتے، یہ کرتے وہ کرتے، ہم کو کوئی موقع نہیں ملتا ہے اپنی قوت کے اظہار کا، تو یہی ایک موقع ملتا ہے تو چلو ہم بھی اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جتنی طاقت ہے ہمارے پاس سب اس میں لگا دیتے ہیں کہ ہماری قوت کا بھی مظاہرہ ہو۔ ان کو نہیں معلوم کہ قوت کے مظاہرہ کا یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے، دوسرے طریقے موجود ہیں الحمدللہ۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ضروری ہے کہ بندہ حق کو بھی پہچانے اور باطل کو بھی پہچانے۔ حق کو اس لیے پہچانے کہ حق کو اختیار کرے، اور باطل کو اس لیے پہچانے کہ باطل سے بچنے کی کوشش کرے، اجتناب کرے۔ اور حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اس کا بہترین شاہد ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں اہل حق کو بیان کیا، وہیں اہل باطل کو بھی بیان کیا یا نہیں کیا؟ اہل حق کے انجام کو بھی بیان کیا اور اہل باطل کے انجام کو بھی بیان کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان دونوں روش کے اختیار کرنے والوں کو بیان کرنے کا مطلب متقین کا بھی بیان ہے اور کافرین کا اور فاسقین کا بھی بیان ہے، دونوں کے انجام کا بیان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے متقین کا راستہ اختیار کریں، حق کا راستہ اختیار کریں، فاسدین اور مفسدین کے راستے سے بچیں، تاکہ جو انجام فاسدین کا ہوتا ہے اس انجام سے ہم بچ سکیں۔ تو یہ یعنی بہت ہی منطقی ترتیب ہے یہاں پر مؤلف کتاب کہ اس کتاب کے اندر اور ان ابواب کو ذکر کرنے کے سلسلے میں۔ بہت سارے لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں اور یہ پسند نہیں کرتے کہ توحید کے تعلق سے زیادہ گفتگو کی جائے۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک تو وہ آیت ذکر کی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا حمد و صلات کے بعد، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا قانون بیان کیا ہے، اپنا نظام بیان کیا ہے، اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک یہ سمجھ لیجئے ایک قانون ہے، نظام ہے، ریگولیشن ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک سے چھوٹے گناہ اللہ نے اپنی مشیت میں رکھا، جس کو چاہے معاف فرمائے، جس کو چاہے سزا دے کر اس کو پھر جنت میں دوبارہ واپس لائے۔ لیکن دوسری آیت جو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی، بڑی حکمت پر مبنی آیت، اور جو بتانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، میں نے کہا نا کہ خوش فہمی ہے، ارے بھائی ہم تو اسلام میں پیدا ہوئے اور ہم نے شرک کو دیکھا نہیں، ہم نے جاہلانہ رسوم دیکھا نہیں، اور ہم کیسے بھلا شرک کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو کھلے کھلے شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اس خوش فہمی کے شکار رہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ان لوگوں کا شرک دوسرا تھا، وہ تو بت پوجا کرتے تھے، وہ تو ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، ہمارا شرک دوسرا ہے، ان کا شرک دوسرا ہے۔ اور یہ بات آپ کو اصول ثلاثہ کے درس میں یا اس کے علاوہ قواعد اربعہ کے درس میں بات گزر چکی ہے کہ نہیں، ان کے شرک میں اور ہمارے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن
یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی بات ذکر فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے بہت ساری جو دعائیں کی تھیں، انہی میں سے یہ دعا بھی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچانا، دور رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا کریں، مراد یہاں تیرے ساتھ شرک کریں۔ یہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا رکھا ہے۔ کتنا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں سب کو چھوڑ دیجئے، صرف ایک واقعہ لے لیجئے، ایک واقعہ کہ جب انہوں نے شرک سے بغاوت کیا اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا، تو ان کی قوم والوں نے جو سزا ان کے لیے متعین کی تھی، کیا سزا تھی؟ آگ میں ڈال دیا جانا، آگ میں ان کو پھینک دیا جائے۔ اور اتنی تیز آگ جلائی گئی، اتنا زیادہ ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلائے کہ ان میں سے کسی کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر پکڑ کر قریب سے جا کر آگ میں ڈالیں، دور سے پھینکا گیا، اتنی تیز آگ تھی۔ فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کی اس نازک موقع پر بھی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس نازک موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم کوئی مدد چاہیے، مدد کی ضرورت ہے اس وقت۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کی مدد چاہیے، غیر رب کی مدد نہیں چاہیے، آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہم توحید کی بات کرتے ہیں نا کہ بھئی کسی بندے سے وہ چیز مانگنا جو اس کی طاقت کے باہر ہو، شرک ہے، لیکن اگر اس کی طاقت کے اندر کی چیز ہے تو مانگ سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اللہ نے مالی طاقت دے رکھی ہے، مجھے 500 ریال کی ضرورت ہے، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں بھائی 500 ریال ذرا مجھے دے دیجئے، سمجھئے؟ ہاں، آپ کو بیٹا دینے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، میں آپ سے بیٹا نہیں مانگ سکتا، بیٹی نہیں مانگ سکتا، اور کچھ نہیں مانگ سکتا، لیکن جو آپ کی طاقت میں وہ مانگ سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں نہیں مانگوں اللہ پر بھروسہ کر کے کہ نہیں، جو کچھ بھی چاہیے مجھے اپنے رب سے چاہیے، تو یہ ہمارے ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ضرورت مند بھی تھے، اور جبریل علیہ السلام کے پاس اس آگ کو بجھا کر ابراہیم کو بچا لینے کی طاقت بھی تھی۔ جبریل علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آسمان نظر نہیں آیا، کیا نظر آیا؟ پر ہی پر نظر آئے، پر نظر آئے تھے، وہ جبریل علیہ السلام کے پر تھے، سمجھ گئے؟ ان ایک پر سے بھی اگر اس آگ کو بکھیر دیتے تو بکھیر سکتے تھے، بجھا سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں،
مجھے اپنے رب کے سوا کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا ایسے ہی بے یار و مددگار؟ نہیں چھوڑا نا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا یا نار کونی بردم و سلاما، آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ نے اللہ کے حکم سے اپنی فطرت کا کام چھوڑ دیا، خوشگوار بن گئی ابراہیم کے لیے۔ پانی کا کام ہے ڈبو دینا، اللہ نے چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل، اور جس نے نیل دیکھا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ نیل کی گہرائی اور نیل کی چوڑائی ایک سمندر کی طرح نیل کا سما رہتا ہے، لیکن ایک ماں کے شفقت والی ماں کے گود کی طرح اس دریائے نیل کے لہروں پر کھیلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کے گھر میں جا پہنچے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جس نے اس موقع پر بھی غیر اللہ کی مدد کو قبول نہیں کیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو محفوظ کرنا کہ ہم تیرے ساتھ شرک کریں، اصنام کی، بتوں کی عبادت اور پوجا کریں۔ تو اگر علماء نے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سلسلے میں یہ امن و امان نہیں تھا، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھنا، تو پھر ہم اور آپ کیا حیثیت ہے ہماری کہ ہم اتنے خوش فہمی کے شکار ہو جائیں اور اپنے بارے میں اتنا زیادہ حسن ظن رکھیں کہ نہیں ہم کو تو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ نہیں، کسی بندے کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں اتنا خوش فہمی رکھے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ کیا فرمایا، کیا دعا فرماتے تھے آپ؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل رحمان کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، پلٹتا رہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا پلٹتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے، اور اپنے کو رب کے سامنے رب کی ہدایت کا محتاج اور فقیر ہی سمجھنا چاہیے، بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، لیکن اس کی گمراہی کا خدشہ لگا ہی رہتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے حساب سے، خاتمے پر ہے، خاتمے کے اعتبار سے ہے، اور حدیث بڑی مشہور ہے۔ کس کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی میں کب کایا پلٹے گی، کب شیطان داخل ہو جائے گا، کب شیطان گمراہ کر دے گا آپ کو؟ کیونکہ اس کے بعد کی جو آیت ہے، یہ سورہ ابراہیم کی 35 نمبر کی آیت ہے، یہ جو دعا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس کے بعد 36 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ جب دعا کی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر، تو کیا فرمایا کہ اے اللہ، ان بتوں نے
بہت سارے لوگوں کو، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے، اس لیے مجھے اپنے بارے میں بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میری دعا کی بنیاد کیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھی گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤں، میری اولاد گمراہی کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ بتوں نے کیا گمراہ کیا، لیکن یہ بت سبب بنے ہیں گمراہی کا۔ بت تو عام طور پہ شجر حجر جماد ہیں، وہ تو کسی کو نہیں، لیکن ان کے ذریعے دراصل شیطان نے انسان کو ان کے ذریعے گمراہ کیا ہے، تو اس گمراہی کو یہاں مجازی طور پر ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ سمجھنے کا ہے، مسئلہ کہ آدمی کو خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے، کیا واقعی اس توحید کے موضوع کا اتنا حق ہے کہ اس پر اتنا فوکس ڈالا جائے؟ توحید کے موضوع پر کیوں اخلاقیات پہ بات نہیں کی جاتی ہے، کیوں معاملات پہ بات نہیں کی جاتی ہے، کیوں دیگر چیزوں پہ عبادات پہ بات نہیں کی جاتی ہے، کیوں اور کسی چیز کے سلسلے میں بات نہیں کی جاتی ہے؟ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، مزید وضاحت، اور یہ کتاب التوحید آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو اسی نقطے پر یعنی بار بار گفتگو کی جائے گی، تاکید در تاکید والی گفتگو کی جائے گی۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اور بڑے واضح انداز میں شرک کا انجام بیان فرمایا ہے۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ، انہو یاد رکھو لوگو، اے میرے بندو یاد رکھو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو جو شرک مراد ہے، جب کوئی بت پوجتا ہے تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، جب کوئی کسی درخت کی عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ ہم تو اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، یا ہم اولیاء کو اپنا وسیلہ مانتے ہیں۔ دراصل یہ وسیلے کی جو بات ہے، یہ ہماری غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی ہے، اور شیطان نے ہمیں اس شبہے میں ڈال رکھا ہے، جس شبہے کا ازالہ قواعد اربعہ کے درس میں ہو چکا ہے کہ نہیں ان کا شرک الگ تھا، ہمارا شرک الگ ہے۔ دراصل دونوں شرک ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں کا انجام اللہ نے، اسی لیے میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کی کوالٹی نہیں بیان کی، فرمایا جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ اور کیا ہے پھر جنت کے بعد، جنت سے محرومی کے بعد نمبر آتا ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے نا کہ ہم دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ خود اللہ کیوں اللہ اس بات یعنی اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس موضوع کی خطرناکی، اس کی حساسیت اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ یہ حکم دے رہا ہے ہم تمام لوگوں کو کہ ہم بار بار اپنے رب سے یہ دعا کریں۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے قدوہ، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے اسوہ ہیں، ان کا عمل ہمارے سامنے ہے، رب کی تعلیم ہمارے سامنے ہے، پھر بھی اتنی بے رغبتی اور اتنی خوش فہمی نہیں، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے ہم کو۔
کہ شیطان چاہتا ہے کہ اس مسئلے کی طرف ہم کم سے کم توجہ دیں. عبادت میں لگا دے گا، خوب عبادت کرو، اس کے ساتھ تھوڑا سا شرک بھی کر لو، پوری زندگی کی عبادت اکارت اور برباد. اس کے بعد جو حدیث بیان کی مؤلف رحمہ اللہ نے، وہ دیکھیے حدیث یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی دیگر محدثین نے بیان کیا اس حدیث کو. فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے جس بات کا خوف ہے تم لوگوں کے سلسلے میں، اپنی امت کو مخاطب کر کے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ کس چیز کا ہے؟ شرک اصغر کا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الریا، ریا ہے. دیکھیں شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے. اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ بندہ شرک کرے، کسی کو شریک کرے، ساجی ٹھہرائے، اس کی یعنی خصوصی جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس حق کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بنا لے. عبادت ہے، خوف ہے، رجا ہے، امید ہے، دعا ہے، مانگنا ہے، ڈرنا ہے، بیٹا بیٹی طلب کرنا ہے، روزی طلب کرنا ہے، شفایابی طلب کرنا ہے. یہ جو بھی عبادتوں کی کیٹیگری میں، عبادتوں کے ضمن میں جو باتیں آتی ہیں، اللہ کو چھوڑ کر پورا کا پورا کسی کے لیے دے دینا، یا اللہ کو بھی اللہ کی بھی عبادت کرنا لیکن اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، تو یہ ہے شرک اکبر. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریا. ریا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس کی بڑی واضح یعنی مثال دے کر سمجھا دیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ نے شروع کیا اللہ کے لیے، پڑھ بھی رہے ہیں اللہ کے لیے، سلام پھیرنے تک آپ کی نیت وہی ہے کہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن بغل میں آ کر کوئی بندہ آپ کا جاننے والا یا نہیں جاننے والا وہ بیٹھ گیا، یا آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب اپنی نماز کو آپ ذرا خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خشوع و خضوع بظاہر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ یہ نماز آپ کی نیت میں یہ فطور نہیں ہو رہا ہے یہاں پر کہ یہ نماز آپ اس بندے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز کو تھوڑا سا آپ خوبصورت بنا رہے ہیں اس نیت سے کہ وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، ذرا میں ایسی ویسی نماز پڑھوں گا تو وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں. یا دوسری نیت، یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسری یہ ہے کہ میں اچھی نماز پڑھوں تاکہ وہ سمجھے کہ ہاں میں بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں. بس اتنی سی بات. یہاں آپ غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہے، اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن کسی بندے کی پسندیدگی کو آپ نے اس نماز کے سلسلے میں محسوس کر لیا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اور اس کی رعایت کرنے لگ گئے آپ. انجام کیا ہوا؟ اگر آپ نے فوری طور پر اپنی نیت کی اصلاح نہ کی تو یہ عبادت جو آپ اللہ کے لیے ہی انجام دے رہے تھے برباد، اکارت. اب آپ تصور کریں کہ اسی طرح کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے جائیں، اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا نہ کیا، تو ساری پوری زندگی کی عبادت تو رائگاں ہو جائے گی. کیا ملے گا ہم کو اللہ کے ہاں جانے کے بعد؟ تو اس لیے بہت ہی متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. خوش فہمی کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو خوش فہمی کا معاملہ ہے کہ آپ بہت نیک ہیں، بہت متقی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، سنتوں کی پابندی کرنے والے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے اور حیلہ ہے کہ آپ کو غفلت کے اندر مبتلا کر دے اور پھر شکار کرے.
غفلت کے اندر مبتلا کر دے اور پھر آپ کا شکار کرے. تو اس لیے ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے. دوسری حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواہ البخاری. جو بندہ مر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، اس حال میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک اور ساجی سمجھ کر پکارتا ہے. یہاں یاد رکھیں وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا. حدیث کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے اور ہر کلمے کو اس کا حق دینا چاہیے تاکہ دین کو آپ کما حقہ سمجھ سکیں. وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا، اللہ کا کوئی بھی شریک سمجھ کر اس کو پکارتا ہے تو انجام کیا ہے؟ دخل النار، جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. جہنم کے اندر داخل ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے. بندہ مرتا ہے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی ند کے معنی شریک ہوتے، ساجی ہوتے، اسی معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اور لفظ کیا استعمال کیا؟ یدعو کا لفظ استعمال کیا. ہم کتنے لوگوں کو اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں نہیں پکارتے؟ یا پیر عبد القادر جیلانی، یا غوث اعظم، یا فلان، یا حسن، یا حسین، یا فلان، یا کتنے لوگوں کو ہم پکارتے ہیں. یہی پکارنا ہے. یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ دعا کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے، انجام اس کا کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر جائے گا. جہنم کے اندر جائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہم غافل ہیں. نہیں، ہم تو ان کو، یہ اپنے پیروں کو، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پکارتے ہیں صرف وسیلے کے طور پر. صرف وسیلے کے طور پر. مکہ والے بھی تو صرف وسیلے کے طور پہ ہی پکار رہے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اب اللہ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ نے کفار مکہ کے بارے میں یہ آیت، یہ حکایت بیان فرمائی کہ وہ لوگ یہی کہتے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے جو ہم آج کہہ رہے ہیں. اسلام آنے کے 1400 سال گزرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو صرف اپنے وسیلے کے طور پر پکارتے ہیں. وہی تو وہ بھی کہا کرتے تھے. ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سید الانبیاء والمرسلین کو بھیجا، جنہوں نے اتنی اذیتیں سہ کر دعوت کا کام کیا، دعوت کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اپنے ہی گاؤں والوں سے، اپنے ہی بستی والوں سے، مکہ والوں سے لڑائی کی، غزوہ کیا، فتح مکہ ہوا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف مسئلہ اتنا ہی ہے بس. نہیں، مسئلہ بہت خطرناک ہے میرے بھائی اور دوستو. مسئلہ جنت اور جہنم کا ہے. مسئلہ ہماری زندگی کی کامیابی اور ہماری زندگی کے خسارے اور ناکامی کا ہے. معمولی نہیں سمجھنا اس چیز کو، اس موضوع کو. اور ایک مسئلہ یہاں پر من مات وهو يدعو، یعنی کہ جنت اور جہنم ہمارے کتنا قریب ہے؟ صرف موت کا فاصلہ ہے. صرف موت کا فاصلہ ہے بس. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی بندے کے جنت اور جہنم اتنا قریب ہے جتنا کہ جوتے کا فیتا ہوتا ہے، جب من شراک نعلہ. جنت تم میں سے کسی بندے کے جوتے کے فیتے کے قریب کے برابر قریب ہے. والنار مثل ذلك، جہنم بھی اتنا ہی ہے. کیا مطلب ہے؟ جس کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں، ہم یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، کس کو معلوم ہے کہ اس کو ابھی کتنی سانسیں لینے کی فرصت اللہ کی طرف سے ملے گی؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. نہیں پتہ ہے. لوگ لقمہ اٹھاتے ہیں، ہونٹ تک پہنچ جاتا ہے لقمہ، لیکن منہ کے اندر نہیں پہنچ پاتا ہے. موت اتنا قریب ہے. اور جب موت اتنا قریب ہے تو پھر جنت اور جہنم بھی اتنے ہی قریب ہے. اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار.
اور اسی طرح دوسری روایت جو ذکر کی ہے ولی مسلم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار. کتنی واضح حدیث ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان کو سمجھنے کی. سمجھنے میں ذرہ برابر بھی کسی طرف سے کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی دشواری نہیں ہے. صرف دشواری ہے تو شیطان نے ہمارے اور ان حدیثوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے ان کو سمجھنے سے. بس اتنی سی بات ہے. ورنہ جس کو بہت ہی سطحی عربی زبان بھی معلوم ہوگی وہ بھی ان حدیثوں کو سمجھ جائے گا. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں جو تعلیم عام لوگوں کی ضرورت کی ہے وہ تعلیم بہت ہی سادہ کلمات کے اندر بیان کی گئی ہے. قرآن کا بھی یہی حال ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی وہی حال ہے. آپ سوچئے, میں ترجمہ کر رہا ہوں, من لقی اللہ, جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ لا یشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا. کسی چیز کو, اب چیز اینی تھنگ, کوئی بھی چیز کہا, اب چیز میں تو پتھر بھی داخل, لکڑی بھی داخل, جپس بھی داخل, زندہ بھی داخل, مردہ بھی داخل, قبر والا بھی داخل, مندر کے اندر رکھا ہوا اسٹیچو بھی داخل, سب کچھ شیئا لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو گیا. کتنا آسان ہے الحمدللہ جنت. لیکن اس کے بالمقابل وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ, الٹا معاملہ بالکل. کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرتا ہے اس حال میں کہ, اور اللہ سے بندہ کب ملاقات کرتا ہے؟ مرنے کے بعد نا. تو جو پہلی حدیث ہے وہی دوسری حدیث ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, صرف الفاظ کا فرق ہے بس. فرمایا وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ, جو اللہ سے ملاقات کرتا ہے یا کرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے, کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے, دخل النار, تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. اسی موقع پر آپ بنو اسرائیل کا وہ قصہ یاد کر لو جس کے اندر دو بندے جا رہے تھے, راستے میں کوئی آستانہ تھا جہاں پر انہوں نے اپنا یہ قانون بنا رکھا تھا کہ جو بھی وہاں سے کوئی گزرتا ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ چڑھاوا لے کر وہاں سے گزرنے کی اجازت دیتے تھے. یہ دو بندے جا رہے تھے, کہا تم کو بھی کچھ چڑھانا ہے اس پر, کہا نہیں چڑھائیں گے, ہم لوگ توحید والے ہیں, نہیں کچھ نہ کچھ چڑھانا ہی پڑے گا. کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کہا نہیں کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مار کر چڑھا دو اور جاؤ, جان بخشی ہے. دونوں کا فیصلہ الگ الگ ہو گیا. ایک نے کہا ارے مکھی چڑھانے میں کیا مسئلہ ہے, چلو مار کے چڑھا دیتے ہیں, جان بچ جائے گی. دوسرے نے کہا نہیں, مجھے اللہ کے ساتھ ایک مکھی چڑھانے کا شرک بھی گوارا نہیں ہے. انجام کیا ہوا؟ ایک نے نہیں چڑھایا, مارا گیا, دوسرے نے مکھی مار کر چڑھا دیا, جان بخشی ہو گئی, لیکن ایک کو جنت ملی, دوسرے کو چڑھانے والے کو جہنم نصیب ہو. یہ ہے فرق, اور یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کس کو اپنے آپ کو بچانا ہے شرک سے, اور کس کو اس خوش فہمی کا شکار رکھنا ہے یا رہنا ہے. اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی حرص کے ساتھ کرنی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ وہ توحید کی اہمیت کو پہچانیں اور شرک کی خطرناکی کو جانیں, تاکہ توحید اختیار کریں اور شرک سے بچ سکیں. انہی چند حدیثوں کے ساتھ اس باب کو مؤلف رحمہ اللہ نے ختم کیا ہے. خلاصے کے طور پر
اس باب سے جو فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں صرف یعنی اختصار کے ساتھ، سب سے پہلا فائدہ کہ بندے کو شرک سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ڈر کر اپنے پروردگار سے دعا کیا ہے کہ اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ڈریں شرک سے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ دوسرے نمبر پر ریا جو ہے وہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے، شرک اصغر ہے، اور وہ بھی خطرناک معاملہ ہے، اس سے بھی عمل باطل ہو جاتا ہے، بندے کو اس سے بھی اپنا پیچھا چھڑانا چاہیے۔ نیک لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ لوگ ڈرے تو ہمیں بھی کتنے بھی ہم نیک بن جائیں لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ حدیث جو آخر کی گزری کہ جنت اور جہنم بندے کے کتنا قریب ہے، اس لیے اس قرب کو محسوس کرنا چاہیے، جنت کی کوشش کرنی چاہیے، جہنم کے قرب کو محسوس کرنا چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ شرک کون سا بھی ہو، بتوں کی عبادت ہو یا مکھی چڑھانے کے برابر ہو، دونوں کی خطرناکی نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ شرک جو آپ کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا کتنا چھوٹا، اس سے قطع نظر اس کی نوعیت کی خطرناکی کو محسوس کرنا ہے اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو نصیحت پکڑی تھی میرے بھائی اور دوستو، وہ نصیحت کیسے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا، اپنے معاشرے کو دیکھا تھا، دنیا والوں کو دیکھا تھا کہ دنیا والے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، دیکھ کر دوسروں کو عبرت حاصل کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ ہمیں بھی آج دنیا کے نقشے پر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے اور حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے کہ کتنے لوگ گمراہی کے اس راستے پر چل رہے ہیں، ہم بھی اس راستے کا ایک مسافر بن سکتے ہیں اگر اللہ نے ہماری حفاظت نہ فرمائی تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ آخر ان لوگوں کی کیا غلطی ہے، یہ غفلت کا شکار ہیں بس۔ اگر ہم بھی غفلت کے شکار ہو جائیں گے تو ہم بھی انہی کے راہ پر چل پڑیں گے، کوئی بھی ہم کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے دنیا کی اس نقشے پر، آپ بتائیے اتنی تعداد میں نصارہ ہیں، اتنی تعداد میں یہودی ہیں، اتنے تعداد میں بدھسٹ ہیں، اتنے تعداد میں سکھ ہیں، اتنے تعداد میں ہندو ہیں، اتنے تعداد میں اور کون کون ہیں، اور پھر ہمارے اپنے اس امت کی کتنے پرسنٹ، آپ لوگوں کا کیا اندازہ ہے کہ کتنے پرسنٹ توحید والے ہیں اور کتنے پرسنٹ شرک والے ہیں؟ ہماری امت کی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ 80-70% سے کم لوگ ہماری امت کے شرک کے اندر مبتلا ہوں گے۔ ہماری اس امت کے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لیکن غفلت کے شکار، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ زبان سے ادھر لا الہ الا اللہ اذان بھی دیتے، اقامت بھی کہتے، 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھتے، لیکن بچہ پیدا ہوتا تو منڈن کرانے سیدھا کسی آستانے پہ پہنچ جاتے۔ یہ منڈن کرانا کیا ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی عبادت ہے نا؟ حج میں کراتے کہ نہیں کراتے؟ عمرہ میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ کس کے لیے کرتے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ کام جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، جب غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہی شرک بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر توحید کے راستے پر قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، شرک کو سمجھنے اور شرک کے قسموں کو جاننے سمجھنے اور
سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.